نہ وہ عہد شباب باقی ہے، نہ تو دور شراب باقی ہے، لذتیں ختم ہو چکی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ اس کے سوائے انسان دنیا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں کوئی جنت نہیں ہے، کوئی مزے نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ میاں دیکھو نمازیں پڑھو، میاں دیکھو روزے رکھو، دیکھو قرآن کی تلاوت کرو، دیکھو اپنی عورتوں کو کنٹرول میں رکھو، دیکھو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، دیکھو آخرت کی تیاری کرو، دیکھو جھوٹ مت بولو، دیکھو بے ایمانی کے کاروبار مت کرو، دیکھو اللہ رسول کو ناراض مت کرو۔ یہ بالکل اسی طرح کا ڈراوا ہے جیسے کسی کو تیاری کے لیے ڈراتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کو دوں کہ ایک آدمی نے ایک ایسا سوال کیا جو آپ کا ہمارا سوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا دل کمزور ہے، موت کے تصور سے گھبراتا ہوں، موت کے تصور سے گھبراتا ہوں۔ تو حضور نے ایک عجیب و غریب نسخہ بتایا جو کوئی نہیں بتا سکتا پیغمبر کے سوا۔ آپ نے پوچھا کچھ مال ہے؟ اس نے کہا مال ہے۔ تو فرمایا کہ مال اگر ہے تمہارے پاس تو آخرت کے لیے ایڈوانس کر دو، بھیج دو۔ انسان کا جہاں مال ہوتا ہے وہاں اس کا دل ہوتا ہے۔ اگر تم بھیج دو گے تو تمہارا دل ادھر ہی رہے گا، اور اگر نہیں بھیجو گے تو تم مر جاؤ گے، دل تمہارا ادھر اٹکا ہوا ہوگا۔ وہاں کے لیے ایڈوانس کر دو، جہاں آدمی کا مال ہوتا ہے وہاں اس کا دل ہوتا ہے۔ یہ جو تصور دیا گیا ہے آخرت کی تیاری کا، یہ ڈرانے دھمکانے کی بات نہیں ہے، بلکہ اصل عیش، اصل جنت جس کی انسان تلاش کر رہا ہے اس دنیا میں، وہاں کے لیے اٹھا کے رکھا گیا ہے۔ ایک دو باتیں اور رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں تو پھر کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ میں اسی کی طرف توجہ دلا کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہم کو سارا فخر اس بات پر ہو کہ ہمارا اسلام اور ایمان محفوظ رہے، ہمارے بچے دین پر قائم رہیں، اور قیامت کے دن بیوی بچے اپنے سبارڈینیٹ سب کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ کلکم رائن، ہر شخص ذمہ دار ہے، وہ کلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص اپنے ماتحت اور سبارڈینیٹ کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو ہم دین سکھائیں، اور کم سے کم اتنا دین سکھائیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا لیں، حضور کی ضروری حدیثیں پڑھا دیں، فقہ کے ضروری مسئلے اپنے بچوں کو بتا دیں۔ آج مسلمان بچوں کا حال یہ ہے کہ کسی کالج میں جو ہے لیکچررز کی ضرورت تھی، تو مسلمان لیکچرر بننے والی عورت سے پوچھا جا رہا ہے کہ فجر کی کتنی رکعت ہے، تو نہیں بتا سک رہی ہے۔ فجر میں کتنی رکعتیں نماز پڑھتے نہیں بتا سکتے، کلمے کے معنی نہیں بتا سک رہی مسلمان عورت جو لیکچرر بننے کی دنیاوی اعتبار سے صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن کہ تم نے ڈونیشن دیے 10,000 20,000 kg کے لیے، اور دنیا کے لیے کیا کچھ کیا تم نے، لیکن آخرت کے لیے کیا کیا، دین کے لیے تم نے کیا کیا۔ ہم نے نہیں کہتے کہ حافظ بنائیے، عالم بنائیے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بچوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھائیے، قرآن کا ماحول بنائیے، قرآن کی کیسٹیں، قرآن کی ویڈیو، قرآن کا ماحول، قرآن کے سمجھیے کہ گھر میں ایک سمجھیے کہ قرآن منزل بن جائے گھر ہمارے، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے قرآن کا ایک ماحول، قرآن کی سوسائٹی گھر میں بننا چاہیے۔ یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اسلام جس کی ابھی ہم نے تعریف کی ہے وہ کچھ تقاضے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم خود درست ہوں، صالح بنیں، دوسرا تقاضا مصلح بنیں، دوسروں کی اصلاح کریں، اور یہ کام 3 لیول پر کرنا ہے، انڈیویجول لیول پر، سوشل لیول پر، اسٹیٹ لیول پر، کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ کیسے درست کریں؟ کہ 24 گھنٹے میں 10 منٹ کم سے کم آدمی تنہائی میں روئے، گناہوں کو یاد کرے، اپنا محاسبہ کرے، تنہائی میں یاد کرے گناہوں کو، روئے، اور گناہوں کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو ملامت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑا لے کے اپنے آپ کو مارتے تھے، پیر پہ مارتے تھے کہ آج تو کہاں چلا، جسم پہ مارتے تھے کہ تو کیا کھایا، زبان کو پکڑ کے کھینچتے تھے کہ تو نے کیا کہا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آیا کہ گھر میں گڑھا کھود لیا تھا انہوں نے خبر کی طرح، اور ذرا دل جو ہے لاوالی ہوتا، لاپرواہ ہو جاتا، تو جا کے لڑ جاتے تھے کہ اپنے آپ کو مردہ سمجھ، اپنے آپ کو خبر میں سمجھ، اب تجھے سپلیمنٹری امتحان کے لیے ہم بھیج رہے ہیں، کم سے کم اب تیاری کر۔ جب دل کی حالت درست ہوتی، گڑھے میں سے نکل گیا۔ دیکھیے گڑھا بنا کے گھر میں کیا حالت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ گھر میں گھڑا رکھو، جب بھی یہ گناہ ہو جائے کہ کنکر ڈالو، تھوڑے دنوں میں دیکھیں گے کہ گھڑا تمہارا کنکروں سے بھر جائے گا، تم کو خود عبرت ہوگی کہ میرے گناہ ہیں یہ ترکیبیں انہوں نے بتلائی۔ بہترین ترکیب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 10 منٹ کا وقت آدمی نکالے اور تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، اپنی اصلاح کی فکر کرے۔
یہ ہے اپنی ذاتی اصلاح کہ یہ انڈیویجول لیول پہ کرنے کا کام ہے. دوسرا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے گھر میں ایک ماحول بنائیں کہ بھئی ایک آیت، ایک حدیث، ایک مسئلہ سمجھ کر قرآن پڑھو، سمجھ کر حدیث پڑھو، ایک ایک مسئلہ سیکھو. پھر اپنی فیملی کی ذمہ داری ہے کہ کھاتے پیتے جمع ہوتے ہیں تو پھر جو ہے دین ان کے سامنے ہم پیش کریں. سوشل لیول پر جو کام ہوگا تو فیملی سے ہٹ کر پڑوسی ہیں، غیر مسلم ہیں، ان تک دین پہنچانا یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. جیسے آندھرا پردیش میں 5 کروڑ عوام جو ہے تیلگو بولتے ہیں. ہم نے اذان کا مطلب نہیں سمجھایا، اللہ اکبر کی معنی نہیں بتائے، کلمہ نہیں سمجھایا، دین کے فنڈامنٹلز نہیں بتلائے. اللہ ہم سے نہیں تو کس سے پوچھے گا؟ حضور ان کے لیے بھی پیغمبر ہیں، قرآن ان کے لیے بھی آیا ہے، اور اللہ ان کا رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، رب المسلمین ہے، رب العالمین ہے. قرآن مسلمانوں کے لیے، پورے انسانوں کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین ہے. اگر ہم جو ہے انگریزوں کے درمیان میں رہتے ہو تو انگریزی میں دین پھیلائیں، تیلگو داں طبقے کے درمیان میں رہتے ہیں تو تیلگو میں دین پھیلائیں. یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، کیسٹوں کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے اور سمجھے کتابوں کے ذریعے اللہ کے دین کو پھیلانے کی ہم کوشش کریں. یہ ہے سوشل لیول پر دین کا کام کرنے کا طریقہ. اور جہاں ہمارے ہاتھ میں اسٹیٹ کی طاقت ہو، سمجھیے کہ گورنمنٹ کی طاقت ہو، تو گورنمنٹ لیول پر، اسٹیٹ لیول پر ٹی وی کو مسلمان بنائیں، ریڈیو کو مسلمان بنائیں، ویڈیو کو مسلمان بنائیں اور ایسے پروگرام اس کے اوپر چلائیں کہ جس سے قوم کو نفع ہوتا ہو، یا تو دنیا کا یا تو دین کا. دنیاوی نفع کے لیے بھی ٹی وی، ویڈیو اور استعمال کر سکتے ہیں بشرطیکہ کہ دنیاوی نفع ہو، ڈاکٹری کی تعلیم دی جا رہی ہو، ایگریکلچر کے اصول بتائے جا رہے ہوں، جاہلوں کو تعلیم دی جا رہی ہو، یا برائیوں کو دور کیا جا رہا ہو. ایسے مقصد کے لیے یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اگر اس کے بجائے آپ گانا، ناچ، بےہودگیاں، بے حیائی کی چیزیں بتائیں گے، معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ شیشے کی مانند ہے کہ چاہے تو شراب استعمال کرو، چاہے تو دودھ استعمال کرو. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان چیزوں کا استعمال صحیح کیوں نہیں کیا. تو جہاں اسٹیٹ کی طاقت ہاتھ میں ہے، اسٹیٹ لیول پہ دین کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے. انڈیویجول لیول پر، سوشل لیول پہ، اسٹیٹ لیول پر. باتیں بہت سی کہنے کی تھی، میں نے بہت زیادہ آپ کا وقت لے لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو، ان باتوں پر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے، عمل کرنے، تبلیغ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. ہمیں توفیق دے، قوت و طاقت عطا فرما کہ ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں، دوسروں کی بھی اصلاح کر سکیں. جن لوگوں نے یہ اجتماع کروایا، اس کے انتظام میں حصہ لیا، جن لوگوں نے شرکت کی اور جو کچھ یہاں کہا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما اور زیادہ سے زیادہ مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بڑوں کو دین پر چلنے اور چلانے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی جائیں گی. امید ہے کہ آپ لوگ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، اس پر اس کا شکر بجا لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسلام ہم کو عطا کیا اور یہ ہم کو فری میں ملا. ایسا نہیں ہوا کہ ہم لوگ ریسرچ کیے ہوں، پڑھے ہوں، محنت کیے ہوں اور بڑی تکلیف سے اسلام کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے، بلکہ اسلام کی دولت ہم کو فری میں ملی، آسانی کے ساتھ ملی، مفت ملی. اس کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے. اب ہم جب اسلام کو قبول کر چکے ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ مسلم کس کو بولتے ہیں، مسلمان کیسے بنتا ہے. مسلمان بننے کے لیے بچپن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا
آخرت پر ایمان لایا اور اللہ نے جو تقدیر بنائی اچھی یا بری اس پر ایمان لایا، اور یہ کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، بچپن میں پڑھائی جاتی ہیں، یہ پڑھنے کے بعد آدمی مسلمان بنتا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ بچپن میں صرف ختنہ کرا لیں اور سمجھ لیں کہ مسلمان ہو گئے، اور یہ بھی کافی نہیں ہے کہ صرف گوشہ پردہ کریں۔ مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو وضو نہ ہو، طہارت نہ ہو، وہ نماز پڑھے گا تو نماز بیکار ہو جائے گی۔ تو نماز پڑھنے والوں کو اتنا علم ہونا چاہیے، اتنے معلومات ہونا چاہیے کہ نماز کب قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں بنا، وہ اگر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو ہمارے قرآن و حدیث کے لحاظ سے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مسلمان نہ بنے، کلمہ نہ پڑھے، ایمان نہ لائے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی بھی نیک کام کے کرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا، مسلمان بننا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثلا یہ کہ طہارت کے مسائل کیا ہیں، وضو کے مسائل کیا ہیں، نماز کے مسائل کیا ہیں۔ اگر طہارت برابر نہ ہو، وضو برابر نہ ہو اور نماز غلط طریقے سے پڑھی جائے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز میں 2 سجدے کے بجائے 3 سجدے کر لے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا اور اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایسے ہی کوئی شخص روزہ مغرب کے وقت افطار کرنے کے بجائے عشاء میں افطار کرے اور یہ سمجھے کہ مجھے زیادہ ثواب ملے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ نماز ہو یا روزہ ہو، وہ اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ سنت طریقے کے مطابق نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو مسلمان اور مرد اور عورت کو جاننا چاہیے کہ کوئی نیکی کب قبول ہوتی ہے اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ کب قبول کرتے ہیں۔ اور ایک مثال میں آپ کو دوں کہ اگر کوئی شخص صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مسلمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن خدا نہ خواستہ اس کی آمدنی حرام ہے، غلط طریقے سے پیسہ کماتا ہے، تو بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، روزہ قبول نہیں ہوتا، حج قبول نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کی آمدنی درست نہ ہو، صحیح نہ ہو، حلال نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر حج کو جائے اور کعبے کے غلاف کو پکڑ لے، رو رو کے دعا کرے، سینکڑوں ہزاروں میل دور سے آئے، حج کرے، ماکل ہو حرام، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، مشرب ہو حرام، پینا حرام ہے، ملبس ہو حرام، اس کا لباس حرام طریقے سے حاصل کیا گیا، اور غزیہ بالحرام، اس کا جسم پلا ہے حرام پیسے سے، انا یستجاب لذالک، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج بھی قبول نہیں ہوتا حرام آمدنی سے۔ تو حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ صحیح علم نہ ہو، صحیح معلومات نہ ہو۔ تو پہلے تو آدمی کو کلمہ پڑھنا چاہیے، پھر اس کی آمدنی حلال ہونا چاہیے، پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق کریں گے تو وہ نیک عمل قبول ہوگا۔ حضور کے طریقے سے ہٹ جائے گا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلایا ہے، آپ نے زندگی کے تمام طریقے بتلا دیے، پیدائش سے لے کے موت تک کیا کرنا، کس طریقے سے کرنا، کیا نہیں کرنا، تمام طریقے آپ نے بتلا دیے۔ لہذا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ معلوم کیا جائے کہ آپ نے کوئی کام کیسے کیا ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کو اور ایک دوں کہ رمضان کی جو عید ہوتی ہے، عید الفطر، تو اس سے پہلے ہم فطرہ نکالتے ہیں، یعنی غریبوں کو گیہوں تقسیم کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کر دینا ضروری ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد فطرہ دیں گے، گیہوں وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو فطرہ نہیں قبول کرے گا بلکہ ایک عام خیرات کے جیسے ہو جائے گا۔ تو عید کی نماز سے پہلے دینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کے بعد عید قربان میں، قربانی کی عید میں نماز پہلے پڑھنا، قربانی بعد میں دینا۔ لیکن پہلے اگر کوئی قربانی دے نماز سے پہلے، وہ قربانی درست نہیں ہوگی۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لحاظ سے اگر نیکی کریں گے تو وہ نیکی قبول ہوگی، ورنہ وہ نیکی قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم نے آپ کو قربانی کی مثال دی، زکوٰۃ کی مثال دی، نماز کی مثال دی، روزے کی مثال دی، حج کی مثال دی۔ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی کی آمدنی حلال نہ ہو، کلمہ نہ پڑھے، مسلمان نہ بنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی ہم جو نیک کام کرنے جا رہے ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو پاسپورٹ بنانا ہے تو آپ جو ہے یہ معلوم کرنا کہ اس کے آفس کہاں ہیں، فارم کہاں ملتا، اور وہ فارم کیسا بھرنا، اور اس میں کیا کیا شرائط ہے، کنڈیشنز ہیں، وہ معلوم کرنا۔ اس کے بعد آپ درخواست دیں گے تو پاسپورٹ بنے گا۔ آپ باہر جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، اجازت ہے نہیں ہے، ویزا ہے نہیں ہے، ٹکٹ ہے نہیں ہے، تمام چیزیں آپ کو معلوم کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جنت میں جانا ہے تو معلوم کرنا پڑے گا کہ مسلمان بننے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کیا کیا کام کرنا چاہیے، کس کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر آدمی کو بامبے جانا ہے مثال کے طور پر اور وہ مدراس کی گاڑی میں بیٹھ جائے تو ظاہر ہے کہ مدراس پہنچے گا، اور اگر کسی آدمی کو مدراس جانا ہے بامبے کی گاڑی میں بیٹھ جائے تو وہ ظاہر ہے کہ جہاں گاڑی جائے گی وہیں پہنچے گا۔ تو ضروری ہے کہ آدمی صحیح گاڑی میں بیٹھے تاکہ صحیح جگہ پہنچ سکے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اس میں پڑھے لکھے بھی ہیں، دین کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرتے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہے۔ معلومات نہ ہونے کے نتیجے میں ان کے کام بہت سے غلط ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ معلومات کتنے ہوں، کیسے حاصل کیے جائیں۔ ہماری گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو مولوی، عالم، فاضل بننا چاہیے، موٹی موٹی کتابیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اتنا علم آ جائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے معلوم ہو جائے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے معلوم ہو جائے، اور اللہ رسول کا طریقہ کیا ہے، اس سے ہٹا ہوا طریقہ کیا ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اتنا اگر معلوم ہو جائے تو پھر جو ہے آدمی کا کام درست ہو سکتا ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ نکاح ہے، نکاح کے لیے مہر دینا ضروری ہے، چاہے اسی وقت دے یا بعد میں دے، اور مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ کہ دو گواہ ہونا، مرد ہونا، اور اگر فرض کیجئے کہ گواہ نہ ہو یا یہ کہ مہر نہ ہو تو پھر وہ نکاح نہیں ہوتا ہے، وہ حرام کاری ہے، گناہ کی بات ہے۔ تو مسلمان کا جب نکاح ہوتا ہے، غریب ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، اس کو نکاح کے وقت بتایا جاتا ہے کہ دیکھو میاں یہ مہر ہے، بیوی کا دینا پڑے گا، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے گواہ ہیں نکاح کے، تم یاد رکھنا یہ دونوں کی گواہی سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ مہر مقرر نہ کیا جائے یا ایک گواہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے واقعے میں لکھا ہے کہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ایک عورت، اس کا نام جو ہے کچھ بتایا گیا ہے، بیچاری کم پڑھی لکھی تھی اور معلوم ہوا کہ بہت برے کام کرتی تھی، خراب کام کرتی تھی۔ اس کو بولے کہ بزرگ آ رہے ہیں، توبہ کرو ان کے ہاتھ پہ، نیک بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، برے کام چھوڑ دو۔ تو بتایا گیا کہ وہ بیچاری توبہ کر لی اور حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی اور مرید بن گئی، اور کہنے لگی کہ حضرت میں کل سے اچھے کام کروں گی، نیک کام کروں گی، سارے برے کام چھوڑ دوں گی۔ تو حضرت کو ٹائم کم تھا تو مختصر بات بتا دیے کہ بی بی یہ طہارت کا مسئلہ ہے، یہ وضو کا مسئلہ ہے، یہ نماز کا مسئلہ ہے، تم نہ پابندی سے نماز پڑھو۔ وہ بیچاری کو معلوم ہو گیا اور وہ پابند ہو گئی۔ کئی دنوں کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرے تو پوچھے بی بی تیرا کیا حال ہے، کیسی ہے؟ بولی اللہ کا شکر ہے میں توبہ کر لی ہوں، توبہ پر قائم ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا نماز پڑھ رہی ہے 5 وقت کی؟ تو بولی پڑھ رہی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تو وضو بھی کر رہی نہیں کر رہی ہے؟ تو کہا کہ حضرت آپ جو 10 سال پہلے کرا کے گئے تھے اب تک کام دے رہا ہو۔ تو آپ بتائیے کہ 10 سال کا وضو کیسے باقی رہتا ہوں؟
تو یہ جہالت کی بات ہے، وہ بیچاری کو معلوم نہیں تھا وہ. تو حضرت بتائے کہ وضو 10 سال تک باقی نہیں رہتا، بلکہ وضو جو ہے فلاں فلاں وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے. تو جب اس کو معلوم ہوا کہ بھئی وضو کیا چیز ہے، اس ایک مثال سے آپ سمجھ لیجئے کہ بہت سے کام ہم لوگ جو کرتے ہیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم دین کا کام سمجھتے ہیں لیکن وہ غلط ہو جاتا ہے. تو اتنا تو جاننا چاہیے ہر مسلمان مرد و عورت کو کہ صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، جب قرآن اتر رہا تھا تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ بت پرستی چھوڑو اور یہ شرک چھوڑو، کفر چھوڑو، اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا مت کرو، ایک اللہ کو پکڑ لو، ایک اللہ کی عبادت کرو. تو لوگ بولے کہ بھئی صدیوں سے ہمارے بتوں کی پوجا ہو رہی، باپ دادا کر رہے ہیں، برسوں سے یہ کام ہو رہا ہے اور آج آپ ایک نئی بات بتا رہے ہیں. تو قرآن میں آتا ہے کہ ان سے بولو کہ قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، اللہ رسول کی بات مانو. تو جواب میں بولتے ہیں وجدنا علیہ آبانا، باپ داداؤں کو جس راستے پر پائے ہم اسی پر چلیں گے. قرآن حدیث کی طرف نہیں آتے ہم تو باپ دادا کو پکڑ لیے، باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، باپ دادا کو عقل نہیں تھی، علم نہیں تھا، غلط کام کرے تو کیا تم بھی وہی کریں گے؟ نہیں، تم کو اللہ رسول کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تم ایمان کا لفظ باپ دادا کے لیے استعمال نہیں کرتے، اللہ رسول کے لیے استعمال کرتے. ایمان لایا میں ابا پر، ایمان لایا امی پر، ایسا نہیں بولتے. ایمان لایا اللہ پر، ایمان لایا اللہ کے رسول پر. یہ نہیں دیکھنا کہ ابا کیا کرتے امی کیا کرتے، بلکہ ابا اور امی کی اصلاح کرنا، صحیح طریقہ بتانا کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ اللہ رسول کا طریقہ معلوم کرے اور اس کے اوپر عمل کرے. بچوں کو دینی تعلیم دلانا یہ ماں باپ کا فرض ہے، یہ ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے. حدیث شریف، اللہ کا جو کلام ہے وہ قرآن ہے، اللہ کے رسول کا جو کلام ہے وہ حدیث ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان بچے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، چھوٹے بڑے کے لیے ضروری ہے علم حاصل کرے. اب یہ دنیا کا علم تو ہمارا اختیاری ہے، چاہے تو ہم انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، تاجر بنے، جو چاہے بنے. یہ ہم کو پابند نہیں بنایا گیا کہ تم دکانداری کرو، تجارت کرو، نوکری کرو، بلکہ یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ علم حاصل کرو. تو کون سا علم ہے؟ دین کا علم ہے، اللہ رسول کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے. بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، نئے شہر میں رہتے ہیں، وہ بولتے صاحب ہماری عمر 50 سال 60 سال ہو گئی لیکن ہم کو طہارت کے مسئلے نہیں معلوم، برابر نماز کا طریقہ نہیں معلوم، ہم کو قرآن آج تک نہیں پڑھے ہم لوگ، کوئی پڑھانے والا ہے تو دیجئے. تو پڑھے لکھے لوگ، قابل ترین لوگ، نئے شہر کے لوگ وہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم کو طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم، وضو کا مسئلہ نہیں معلوم، دین نہیں معلوم، صحیح غلط نہیں معلوم ہم کو. تو آپ بتائیے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے کہ دین کا علم حاصل کرے. دین کا علم کا مطلب یہ کہ اتنا قرآن آ جائے، اتنی حدیث آ جائے کہ زندگی گزارنے کے لیے صحیح طریقہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ بھئی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کرنا، جنت کے کام کیا ہے، دوزخ کے کام کیا ہے. اتنا اگر معلوم ہو جائے تو سمجھیے کہ ہم نے اولاد کی تعلیم کا حق ادا کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں میں انگریزی پڑھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ انگریزی پڑھنے کا نتیجہ کیا نکلتا، اور تیلنگی، ریاضی وغیرہ پڑھ ان کو معلوم ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. لیکن کم پڑھے لکھے لوگ ہوں، غریب لوگ ہوں، امیر لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ قرآن نہیں پڑھیں گے تو نقصان کیا ہوگا، حدیث نہیں پڑھیں گے تو کیا نقصان ہوگا، اولیاء اللہ بزرگان دین کی تعلیمات نہیں پڑھیں گے تو کیا نقصان ہوگا. تو ضروری ہے کہ ہم بزرگان دین کی تعلیمات کو پڑھیں پہلے. مثلا یہ کہ یوسف صاحب شریف صاحب کی تعلیم کیا ہے کوئی کتاب تو مجھے دیجئے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. اجالی شاہ صاحب کی درگاہ کے پاس میں رہتا ہوں، میں کئی لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ مرغ جو کاٹتے ہیں حلال ہے حرام ہے معلوم کرے کہ آپ لوگ؟ جہانگیر پیراں کی درگاہ پہ بکرا کاٹتے ہیں، حلال ہے حرام ہے معلوم ہے کرے کہ آپ کسی کے پاس؟ لوگوں کو کچھ نہیں معلوم. میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں بھی طالب علم ہوں، کہ جہانگیر پیراں کی تعلیمات کیا ہیں، اجالے شاہ صاحب کی تعلیمات کیا ہیں، بابا شرف الدین صاحب کی تعلیمات کیا ہیں. تو تعلیمات حاصل نہیں کریں گے تو بزرگوں کا احترام ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہوگا؟ ہم کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ گلبرگے کے بزرگ کی تعلیم کیا ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کیا ہے،
نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ جب تک تعلیمات ہم جو ہے حاصل نہیں کریں گے تو بزرگوں سے سچی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن سے ماں باپ کا کام ہے کہ دیکھو بیٹے یہ صحیح طریقہ ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ رسول کی باتیں ہیں، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، شروع سے ان کو بتانا چاہیے تاکہ صحیح معنی میں مسلمان بنے۔ بابا شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ بچپن میں ان کے ماں یا باپ نے پانی منگایا تو رات میں جو ہے کٹورا گلاس لے کے کھڑے رہے اور ان کی امی کو نیند آ گئی، پانی لائے تک نیند آ گئی۔ اب وہ بیچارے جو ہے امی کے ادب میں پانی لے کے کھڑے رہ کے صبح ہو گئی، امی کی آنکھ کھلی تو دیکھ کے تعجب کرے کہ میرے بیٹے سے پانی منگائی تھی عشاء کے وقت، اب تو فجر ہو گئی اور لے کے کھڑا ہوا ہے ادب سے۔ تو یہ امی کا ادب بابا شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں کس نے پیدا کیا؟ خود امی نے پیدا کیا، ابا نے پیدا کیا۔ امی نے بتایا کہ امی اور ابا کی خاطر تکلیف اٹھانا، ان کا ادب کرنا، احترام کرنا۔ تو وہ ماں باپ اگر تعلیم نہیں دیتے تو وہ بیٹا جو ہے پانی لے کے رات بھر کیسے کھڑے ہوتا؟ ہم جو تعلیم دے رہے ہیں، بیٹے بولے تو بھاگ جا رہا گالی دیتے ہیں، ماں پکار رہی ہے تو ابا کو بول رہا ہے کہ نہیں ہوں بولو، ابا پکار رہے تو ماں کو بول رہا ہے کہ ابا کو بولو کہ میں نہیں ہوں، کام پہ جا رہا ہوں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہ ماں باپ جو ہے جیسی تربیت دیں گے بچے ویسے نکلیں گے۔ بڑے گھرانوں میں یہ ہوتا ہے ٹیلی فون آیا تو بچے سے پوچھتے بیٹے کون ہے پوچھو، اگر فلاں کا آیا تو بولو نہیں ہے، تو بچہ صاف صاف بولتا ابا بول رہے ہیں کہ ابا نہیں ہے گھر میں، تو ظاہر ہے کہ جھوٹ بات ہے یہ۔ تو جیسی بچوں کو آپ تربیت دیں گے بچے ویسے نکلیں گے۔ تو بزرگان دین بزرگ کیسے بنے؟ ان کی ماں نے ان کو سکھایا، ان کے باپ نے ان کو سکھایا، محنت کی تو بزرگ بنے۔ تو ماں نے دعا دی بابا شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ تو نیک بن، تو بزرگ بن، اللہ تجھے ایسا اور ایسا کرے۔ رات بھر پانی لے کے کھڑے رہا میری خاطر کہ میری نیند خراب نہ ہونے پائے۔ یہ محنت کا نتیجہ ہے کہ بزرگ بنے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماں نے کہا کہ یہ پیسے ہیں اور اتنے پیسے ہیں، راستے میں لوگ لوٹنے والے پکڑ لیے، ان کو صحیح صحیح بولو تو صحیح صحیح بتا دیے کہ اتنے پیسے ہیں میرے پاس۔ پھر وہ چور اور ڈاکو واپس کر دیے پیسے، بولے کہ بیٹے تم جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ تو بولے نہیں، امی نے ہم سے کہا کہ ہم سچ سچ بولے۔ تو سچائی کے نتیجے میں چور اور ڈاکو چھوڑ دیے پیسے، بلکہ توبہ کر لیے۔ ایسے کئی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ ماں اور باپ کی محنت کے نتیجے میں، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں، ان کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں بچے نہیں بنے۔ تو ضروری ہے کہ ہم بزرگان دین کی تعلیمات کو حاصل کریں اور یہ معلوم کریں کہ صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے۔ گھروں میں تربیت دیں، قرآن سمجھا کے پڑھائیں، حدیث سمجھا کے پڑھائیں، دینی تعلیم و تربیت دلائیں۔ اگر فرض کیجئے کہ مدرسے میں دینی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے تو وہاں کے لوگوں کو بتائیے کہ بچوں کو موٹی موٹی باتیں سکھاؤ، طہارت کے موٹے موٹے مسئلے بتاؤ، اور وضو کے مسئلے بتاؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ، اور جو ہے ایسے مدرسے والوں کو اچھی اچھی تنخواہیں دیجیے، اچھی اچھی فیسیں دیجیے۔ اور یہ بیچارے مؤذن اور امام، یہ پڑھانے والے معلم جو ہوتے ہیں، ان کا کم سے کم اتنا ادب اور احترام کرنا جیسے کہ آپ تیلنگی پڑھانے والے کا کرتے ہیں، انگریزی پڑھانے والے کا کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا کہ تم تیلنگی کیوں نہیں پڑھائے، انگریزی کیوں نہیں پڑھائے، ریاضی کیوں نہیں پڑھائے، لیکن یہ ضرور پوچھے گا اللہ تعالیٰ بچے کو قرآن کیوں نہیں پڑھائے، حدیث کیوں نہیں پڑھائے، اللہ رسول کی باتیں کیوں نہیں بتائے۔ ہمارے بزرگوں میں کے واقعات میں کیسی کیسی باتیں ہیں دیکھیے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور اس زمانے کے بادشاہ تو ایسے ہوتے تھے کہ پوری انہی کی حکومت چلتی تھی۔ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، تو وہ عالم بھی تھا، سمجھدار آدمی تھا۔ وہ اس نے اپنے بچوں کے لیے استاد کو رکھا، دو بچے تھے اس کے، امین اور مامون، ایک کا نام امین ایک کا نام مامون۔ استاد روزانہ آ کے بچوں کو پڑھاتے تھے، ادب سکھاتے تھے، تمیز سکھاتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے، اچھی تربیت دی استاد نے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ استاد کا ادب جب بچوں کو بتایا گیا کہ استاد کیا ہوتا ہے، استاد کا مقام کیا ہے، ماں باپ کے برابر ہے تمہارے، تو بچوں کو، حالانکہ بادشاہ کے بچے، شہزادے کتنے بڑے گھرانے کے بچے ہوتے ہیں، تو استاد نے بتایا کہ استاد کی جوتیاں سیدھے کرو، جوتیاں سیدھے کرو، تو پھر استاد کی دعا ملے گی، تم کو علم حاصل ہوگا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے بچوں میں اتنی اچھی کیفیت پیدا ہوئی کہ ایک بچہ بولنے لگا کہ مول صاحب میں آپ کے جوتے درست کرتا ہوں، جوتے چھین لے رہا ہے، میں درست کرتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں۔ دوسرا بچہ بول رہا ہے کہ نہیں میں ٹھیک کرتا ہوں مول صاحب کے جوتے، جوتا پہناتا ہوں میں۔ دونوں بچے لڑ لے رہے ہیں۔ دیکھیے آپ، ہمارے پاس کے بچے رہے تو ایک جوتا میں مارتا ہوں، ایک جوتا تو مار مول صاحب کو، اور وہاں تو یہ بول رہے ہیں کہ میں سیدھا کرتا ہوں، میں سیدھا کرتا ہوں۔
استاد دیکھ کے بہت خوشی ہے کہ کتنے اچھے ادب کے بچے ہیں. تو استاد بولنے لگے اچھا میں جھگڑا چکاتا ہوں, ایک جوتا تم سیدھا کرو ایک جوتا تم سیدھا کرو. جھگڑا ختم کر دیا. شہزادوں کے اندر استاد کا یہ ادب پیدا کیا. آج مدرسوں کے اندر کہاں ہے یہ چیز پڑھائیے, استاد کا مقام, ماں باپ کا مقام, تو خبر میں آخرت میں یہ چیز کام آئے گی. اسی طریقے سے ایک مثال بتاؤں میں آپ کو, اسی بادشاہ کی مثال ہے کہ ایک مرتبہ استاد کو وضو کی ضرورت تھی, تو بچے پانی لا کے, شہزادے محل میں وضو کرا رہے ہیں استاد کو, شہزادے, تو بچہ جو ہے لوٹا لے کے وضو کرا رہا. بادشاہ آیا ادھر سے, دیکھا کہ بچہ وضو کرا رہا, تو آگ بگولا ہوگا, غصے میں آ گیا. تو مل صاحب الٹا مطلب یہ لیا اس کا کہ میں بچے سے کام لے رہا ہوں اسی لیے غصے میں آ رہے ہوں گے. تو استاد پریشان ہو گئے ایک دم, آگ بگولا دیکھ کے اس کو, بادشاہ کو. تو بادشاہ نے کہا مل صاحب آپ گھبرائیے مت, آپ کو میں کچھ نہیں بول رہا ہوں, یہ بچے نالائق کے اوپر غصے میں آ رہا ہوں کہ بے ادب بچہ اتنے دن سے آپ کے پاس پڑھ رہا ہے, نالائق کو اتنا نہیں معلوم کہ 2 ہاتھ سے وضو کرانے کی بجائے 1 ہاتھ سے کرا رہا. بے ادب بچہ ہے, اس کو چاہیے کہ 2 ہاتھ سے وضو کرائے. تو اس طریقے سے ادب سکھایا انہوں نے, بادشاہ نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف استاد کی محنت, دوسری طرف ماں باپ کی محنت, یہ دونوں کی محنت کے نتیجے میں